السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے نیا کھلاڑی۔ چھکا! آلی بلے کو لہراتا ہوا چیخا، لیکن یہ کیا، سب بچے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ گیند ساتھ والے گھر چلی گئی تھی۔ میں گیند لے آؤں؟ آلی نے پوچھا۔ کوئی فائدہ نہیں، بابر نے جواب دیا۔ پتا ہے جب پچھلی بار ہماری گیند ان کے گھر گئی تھی تو یاسر نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ آئندہ ہماری گیند ان کے گھر گئی تو وہ اسے کسی قیمت پر واپس نہیں کرے گا۔ ہم نے بھی وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ہماری گیند ان کے گھر نہیں جائے گی۔ بھول جاؤ اب اس گیند کو، ندا نے غصے سے کہا۔ سب بچے اداس ہو کر بیٹھ گئے۔ آلی اور ندا کے گھر کے بائیں جانب بابر کا گھر تھا اور بائیں جانب عباس صاحب کا، جو کہ نئے نئے آئے تھے۔ ان کا باقی محلے والوں کے ساتھ زیادہ میل جول نہیں تھا۔ ایک دو بار جب بچوں کی گیند ان کے گھر گئی تو ان کے بیٹے یاسر نے انہیں بری طرح ڈانٹا تھا اور گیند واپس کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بچے بابر کے گھر بھی کھیل سکتے تھے، لیکن انہیں کرکٹ کھیلنے کا مزہ صرف ندا کے گھر آتا تھا، کیونکہ وہاں کھلی جگہ زیادہ تھی۔ دوسرے دن ارم نئی گیند لے آئی۔ بچوں کے لاکھ احتیاط سے کھیلنے کے باوجود گیند پھر یاسر کے گھر چلی گئی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ بچے اس صورتحال سے پریشان تھے۔ ایک دن بچے بیٹھے یاسر کا ذکر کر رہے تھے اور اس بات پر غور کر رہے تھے کہ آخر یاسر کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ بچوں کو فکر مند بیٹھا دیکھ کر ندا کی امی ان کے قریب آ بیٹھی اور ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ بچوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ امی نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے اس کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی؟ وہ بہت بد مزاج ہے، اس کے ساتھ کون دوستی کرے گا؟ حالی نے کہا۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے۔ امی نے بچوں کو سمجھایا۔ تم لوگ کوشش کر کے تو دیکھو، شاید اس کی کوئی وجہ ہو۔ خالہ جان، وہ کسی سے ٹھیک سے بات تک تو کرتا نہیں، دروازہ تک کھولتا نہیں، کھڑکی ہی سے بات کرتا ہے، عادل نے امی کو بتایا۔ بچوں، میرا خیال ہے کہ تم ایک بار پھر کوشش کرو، امی نے کہا۔ دوسرے دن سب بچے یاسر سے دوستی کرنے گئے، اسے کرکٹ کھیلنے کی دعوت دی، مگر یاسر نے دروازہ نہ کھولا، کھڑکی ہی سے انہیں منع کر دیا۔ بچے اپنا سا منہ لے کر واپس آ گئے۔ اب بچوں نے ندا کی بجائے بابر کے گھر کھیلنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں بعد یاسر کی امی نے محلے کے سب بچوں کو یاسر کی سالگرہ پر بلایا۔ بچے جانا تو نہ چاہتے تھے، لیکن بڑوں کے سمجھانے پر سب تیار ہو گئے۔ سالگرہ والے دن بچے تحفے لے کر یاسر کے گھر پہنچے۔ یاسر کی امی انہیں بہت پیار سے اندر لے گئیں۔ بچوں نے دیکھا کہ یاسر ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ یاسر کو اس حال میں دیکھ کر سارے بچے دنگ رہ گئے۔ آخر آلی آگے بڑھا اور یاسر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اس کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ باقی بچوں نے بھی یہی کیا۔ یاسر کا رویہ آج بھی سرد تھا، لیکن اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جو بچوں کو بری لگے۔ بچے بھی یاسر سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ ظاہر کر رہے تھے کہ یاسر بھی انہی کی طرح ہے۔ تقریب ختم ہوئی، بچے اجازت لے کر باہر نکلے تو دروازے پر یاسر کی امی نے انہیں شکریہ کے تحفے دیے اور کہا، بچوں، یاسر کے رویے کا برا نہ ماننا، اس کی کمزوری نے اسے چڑچڑا کر دیا ہے۔ اسے تم سب کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک عام بچے کی طرح زندگی گزار سکے۔ وہ اپنی اس کمزوری کو قبول کر لے۔ بچوں نے وعدہ کیا کہ اب وہ یاسر کے پاس آیا کریں گے۔ اب وہ یاسر کے سرد رویے کے باوجود کبھی کبھی اس کے گھر چلے جاتے، اسے اپنے اسکول کے قصے سناتے، وہ بھی اپنے ساتھ کھیلنے کی دعوت دیتے، لیکن اس بات کو یاسر ٹال دیتا۔ بچے اب امتحان میں مصروف تھے، اس لیے یاسر کی طرف نہیں جا سکے۔ ادھر یاسر اب ان کی کمی محسوس کرنے لگا تھا، اس کا دل اداس تھا۔ اسے ارم، اسد، بابر، آلی اور ندا سے ملنے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے۔ اس نے کچھ سوچا اور اپنی امی کے پاس چلا گیا۔ ادھر بچوں کے امتحان اسی دن ختم ہوئے اور وہ سب ارم کے گھر جمع ہوئے۔ اسے
دروازے کی گھنٹی بجی، علی نے دروازہ کھولا اور سامنے یاسر اپنی امی کے ساتھ موجود تھا اور اس کے ہاتھ میں وہ ساری گیندیں تھیں جو اس کے گھر گری تھیں اور وہ مسکرا رہا تھا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔